اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء آیت نمبر 144, 145, 146 اینڈ 147. 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 144. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں پر اللہ پہلے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والوں. اللہ ایمان والوں کو ایڈریس کر رہا ہے، مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. پورا سینٹنس کمپلیٹ کہ مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست، اپنی پشت پناہ، اپنے مطلب ہمدرد، اپنے مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، جو مطلب مدد کرے یا حفاظت کرنے والے، ایسے یعنی سبھی آ گیا. اولیاء کا میننگ تو ویسے بہت واسٹ ہے، بڑا ہے، تو اسی لیے یہاں کہا گیا، اللہ نے کہا کہ مت بناؤ کافروں کو اولیاء مت بناؤ اپنا، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر. یعنی تمہارا فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ ہمیشہ مومنین ہونا چاہیے، کافر ہونے ہی نہیں چاہیے. اس کو تم جتنا ہو سکے تم اپنا اوائڈ ہی کرو. ہیلو ہماری ہوئے ٹھیک ہے، لیکن اولیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تمہارا پشت پناہ بھی ہے، تمہارا سپورٹر بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، سب ہے. تو یہاں اللہ نے یہ چیز کہا کیونکہ سوچو جب بھی کوئی مومن کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، ہمراز بھی بنیں گے نا پھر وہ، تو سوچو وہ منافقت ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اتریدون، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ ہے کہ اللہ کے سامنے، یعنی کہ تم جو ہو یہ مطلب تم ایک طرح سے پیش کر رہے ہو علیکم، تمہارے اپنے خلاف، اللہ کے سامنے تم پیش کر رہے ہو تمہارے اپنے خلاف سلطانا مبینہ، یعنی کہ ایک بہت ہی کھلا پروف. تم اپنے خلاف ایک پروف پیش کر رہے ہو، جیسے کہ بندہ خود ہی یعنی کہ مطلب اپنے خلاف جا کے جج کو بولے گے یہ لو یہ میرے خلاف یہ ساری گواہیاں میں دے رہا ہوں. سلطانا مبینہ. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا اپنے ہی خلاف اللہ کو بہت ہی کھلی ہوئی گواہی دے رہے ہو؟ یعنی پھر تو کوئی چانس ہی نہیں بچنے کا. بندہ خود ہی اپنے خلاف دے رہا ہے گواہی، تو پھر کسی اور گواہ کی ضرورت کہاں ہے، اور وہ بھی اللہ کو. O you who believe, take not for friends unbelievers rather than believers. Do you wish to offer Allah an open proof against yourselves? آیت نمبر 145. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اب یہاں اللہ نے ان کا انجام بتا دیا کہ جو بھی منافق ہے، منافقت کر رہا ہے، اس کے لیے ان المنافقین، یقیناً، ٹرولی، منافق جو ہپوکریٹس جو ہیں، فی الدرک یعنی کہ اس کے درجے جو ڈیپتھ ہوتی ہے نا، گہرائی، فی الدرک الاسفل یعنی سب سے نچلا، سب سے لوویسٹ جو اس کی ڈیپتھ ہے جہنم کی، من النار، آگ کے، آگ کا سب سے نچلا، سب سے گہرا جو اس کا مطلب لاسٹ لیئر جو ہے وہ، اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے حصے میں جو سب سے گہرا ہے، جہاں سے کوئی نکل کے باہر نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یقیناً منافق اس میں ہوں گے. یقیناً ان المنافقین، یعنی اس میں آ گیا نا کہ
کہ یقیناً منافق ہوں گے فی الدرک الاسفل من النار، یعنی سب سے نچلا حصہ، ولن تجدہ اور نہیں پائیں گے، لن نیور کے لیے ہوتا ہے، اور نیور یعنی کبھی نہیں ان کو ملے گا، تجدو دے ول فائنڈ، لہم اپنے لیے ان کے خود کے لیے، نصیرہ مددگار۔ وہاں پر اس آخری سب سے جو لوئسٹ ڈیپتھ ہے اس میں کون ملے گا مددگار جو ان کی مدد کرے؟ کون؟ The hypocrites will be in the lowest depths of the fire. No helper will thou find for them. اب آخری جو حصہ ہے سب سے گہرا، سب سے لاسٹ ایک دم جو لیئر ہے جہنم کا، وہاں ہیلپر کون مل سکتا ہے؟ سبھی ان کے جیسے ہوں گے، سبھی اندر چیخ رہے چلا رہے ہوں گے، تو مدد کون کرے گا کس کی؟ آیت نمبر 146 الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اب یہاں الا ورڈ آیا پہلے، الا الذین سوائے ان کے، یہ اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ دیکھو کون ہے وہ لوگ جن کے سوا، الا الذین سوائے ان کے جو تابو یعنی کہ توبہ کرے، سچی توبہ، جھوٹی توبہ کی تو خیر بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو گناہ ہے، تو سچی توبہ، وَأَصْلَحُوا اور وہ اپنی اصلاح کرے، یعنی کہ اپنی زندگی میں اس نے جو بھی غلط کیا تھا وہ اس کا کریکشن کرے، اس کو مینڈ کرے، وَاعْتَصَمُوا اور پکڑ کے رکھے، تھامے رکھے مضبوطی کے ساتھ، باللہ یعنی کہ اللہ کو۔ تو اللہ کو تم کیسے پکڑ کے رکھو گے، کیسے تھام کے رکھو گے؟ اللہ کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے، تو کیسے تھام کے رکھو گے؟ یہ وَاعْتَصِمُوا جب یہ ورڈ پہلے بھی آیا ہے، مطلب کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی تھام کے رکھو، تو وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کو تھام کے رکھو۔ تو دیکھو یعنی اس میں یہی آ جاتا ہے کہ پھر تم نے اللہ کو پکڑ کے رکھا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے تو اس قرآن کی رسی جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، تو اس رسی کا ایک چھیڑا اس بندے کے ہاتھ میں ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا ایک چھیڑا تو اس بندے نے پکڑ لیا ہے، لیکن دوسرا چھیڑا جو ہے یعنی کہ the other end وہ اللہ کے ہاتھ میں، تو ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب تم اللہ کو تھامے رہے، تھام کے رکھے ہو، تم نے ہولڈ فاسٹ، اللہ کو کیا تم نے، مگر یہ چیز کرنے کے لیے تم کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور جو جو احکامات اللہ نے اندر دیے اس کو فالو کرنا پڑے گا، جس چیز کے لیے پروہیبیشن لگایا، منع کیا، وہ اس سے رکنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم وہ سب کرتے بھی جا رہے ہو، بولو کہ میں نے تو اللہ کی رسی تھام کے رکھا ہوں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو پکڑ کے تھامے رکھو، وَأَخْلَصُوا اس کے اندر خالص ورڈ آ گیا نا، اخلصو، اور اخلصو یعنی کہ بہت ہی سنسیئر، یعنی بہت ہی مطلب ایک دم سچے دل سے، اور صرف یعنی کہ اللہ کا جو دین ہے، تو اخلصو دینہم اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اخلصوا دینہم للہ اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو کبھی منافق تھے اگر انہوں نے یہ کیا ہے سچے دل سے، اپنے دین کے لیے بھی وہ بہت پیور اور خالص ہو گئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، فاولئک مع المؤمنین، ود وہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ یعنی سوچو کتنی جلدی ان کا جو درجہ تھا وہ بدلی ہو گیا،
کہاں تو وہ جہنم کے آخری اس میں جانے والے تھے، لیکن اپنی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، اللہ کو تھامے رکھنا، اللہ کے کلام کو پکڑے رکھنا، اس کی وجہ سے سوچو وہ ایک جھٹکے میں مومنوں کے ساتھ ہو گئے، مال مومنین، اب وہ مومن ہے۔ یہ ہے کتنی پیاری آیت۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور جلد ہی اللہ عطا کرے گا ان کو، کس کو؟ المومنین کو۔ تو اب وہ مومنین میں وہ جو پہلے منافق تھے وہ بھی مومن بن گئے۔ تو اللہ کہتا ہے جلد ہی، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا عظیم اجر ان کو ملے گا۔ یعنی کہاں تو وہ جہنم کے آخری کھائی میں گرنے والے تھے، اب اللہ ان کو عظیم اجر عطا کرے گا، عظیم، بہت ہی ایک دم گریٹ۔ جنت کے سوا وہ کیا ہے؟ انسان اپنا خود ہی نصیبہ بدل سکتا ہے ایک جھٹکے میں۔ ایکسپٹ فار دوز ہو ریپینٹ، مینڈ دیئر لائف، ہولڈ فاسٹ ٹو اللہ اینڈ میک دیئر ریلیجیس ڈیووشن sincere to Allah. If so, they will be numbered with the believers. And soon will Allah grant to the believers a reward of immense value. اس کی نوٹ ہے 652. Even hypocrites can obtain forgiveness on 4 conditions. منافق جو ہے ان کو بھی معافی مل سکتی ہے، مغفرت، مگر اس کے 4 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1، سنسیئر ریپینٹنس، بہت ہی سچا خالص توبہ، خالص توبہ ہونی چاہیے۔ جیسے دودھ جو ہوتا ہے وہ کیسے خالص ہوتا ہے نا، اس کے اندر ملاوٹ کرو گے تو پھر وہ تو خالص نہیں ہوا، تو ویسی ہی توبہ اللہ کو خالص چاہیے، which purifies their mind، کیونکہ جب انسان سچے دل سے کسی بات کی توبہ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا جو دماغ ہے وہ سب سے پہلے پاک صاف ہو جاتا ہے، جو بھی گھناؤنی گندی سوچوں سے جو بھی اس کے دماغ میں چلتا ہوگا وہ سب چیز نکل جاتی ہے، اور اب وہ پورا اس کا مائنڈ پیوریفائڈ ہو گیا۔ سب سے پہلے اندر سے پیوریفائی۔ پھر نمبر 2، دوسری کنڈیشن یہ ہے امینڈمنٹ آف دیئر کنڈکٹ، اپنے اخلاق کی، اپنے مطلب آداب، اخلاق، مینرز، یہ سب کا تم کو امینڈمنٹ کرنا ہے، یعنی اصلاح، صحیح کرنا ہے، اس کو تم کو کریکٹ کرنا ہے۔ جو تم پہلے غلط کر رہے تھے وہ نہیں، اس سب کو صحیح کرو۔ اب یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وچ پیوریفائز دیئر آؤٹر لائف، اب یہ کرنے سے ان کی جو زندگی ہے جو باہر سے دکھائی دیتی ہے وہ اب پاک صاف ہو گئی، بہت پیوریفائڈ ہو گئی۔ اب نمبر 3، تھرڈ کنڈیشن، اسٹیڈفاسٹنس اینڈ ڈیووشن ٹو اللہ، یعنی اللہ کی طرف تمہاری جو عبادات ہے وہ بہت ہی اچھی ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بہت ہی تمہارے صبر ہونی چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، which strengthens their faith، جس سے تمہارے ایمان کو قوت ملے گی، and protects them from the assaults of evil، کیونکہ شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے مومن پہ، وہ تو ہر وقت ہی تیار ہی کھڑا ہوتا ہے نا، وہ تو ہر وقت حملہ آور ہوتا ہے مومنوں پہ، یہ مت کر، وہ مت کر، قرآن میں اٹکاؤ ان کو بتاؤ کہ دیکھو قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں زندگی کی، دنیا کی، تو قرآن کو چھوڑ دو اس وقت، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو کرو۔ تو بندہ نا قرآن کو سائڈ میں رکھ دیتا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، بعد میں پڑھ لیں گے بابا، بعد میں سب سن بھی لیں گے، لیکن ابھی یہ دنیا کا بہت ہی امپورٹنٹ، ارے وہ دنیا کا امپورٹنٹ کام جو ہے اس کو کرتے ہوئے بندہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ جس کو امپورٹنٹ کام سمجھ رہا تھا وہ تو قرآن کو سائڈ میں رکھا، اور پتا چلا کہ اس کے پاس کچھ منٹیں بھی نہیں تھی، اور وہ اس کو موت نے آ کے پکڑ لیا۔ تو شیطان جو ہے وہ تم سے یہی چیز کرواتا ہے تاکہ تم سے کسی نہ کسی طرح اٹکائے،
ہم ہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو ہی دیکھو کتنے سارے روڑے آتے ہیں بیچ میں، کہ کبھی دیکھو تو ایک دم سے کچھ اڑ جائے گا کمپیوٹر پہ، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی پتا چلے گا پوری ریکارڈنگ جو ہے جو کری ہوئی ہے وہ پوری کی پوری اڑ گئی، اور پورا وہ جو اتنی محنت کر کے پڑھا گیا وہ سب اڑ گیا، ختم ہو گیا، ہے ہی نہیں، اب وہ ٹریک ہی غائب ہو گیا۔ تو شیطان کرتا نا یہ سب۔ تو اس طرح سے اگر شیطان کے حملے سے بھی ہم کو بچنا ہے تو ہم کو اپنی عبادات اللہ کی طرف، ہماری جو بھی ہمارا صبر سب کچھ بہت صحیح ہونا چاہیے، اس سے ہمارے ایمان کو قوت ملے گی، اور ایمان کو قوت ملے گی تو شیطان کے حملوں سے تم بچ جاؤ گے۔ نمبر 4، چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ سنسیئرٹی، خالص۔ سورہ اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے نا، اسی لیے اس کا نام اخلاص ہے۔ تو سنسیئرٹی جو ہے وہ بالکل خالص ان دیئر ریلیجن، دین کے اندر خالص ہونا، اور وہیں سے خلوص، یہ ورڈ اخلاص یہ سب کا سب وہی ہے، سنسیئرٹی سے آتا ہے، اور وہ خالص یعنی بالکل پیور، کوئی ملاوٹ نہیں اس میں۔ سنسیئرٹی ان دیئر ریلیجن، دین کے اندر تم بالکل ایک دم سنسیئر ہو، جیسا اللہ نے بولا کیا، یہ نہیں کہ اللہ نے ایک چیز بولا اپنے کلام میں، ایک حکم دیا، باہر کی تمہارے جو مطلب قرآن کے باہر، یعنی اب تمہاری جو فیملی ہے، فیملی کے اندر سے ماں، بھائی، بہن، بیوی، شوہر، کوئی بھی اولاد، وہ تم کو ایک ایسی چیز بول رہے کرنے کو جو اللہ کے قانون کے خلاف جاتی ہے، تو وہ تم اگر نہیں کرو گے اور جو اللہ کا دین ہے سنسیئرٹی کے ساتھ وہ ہی کرو گے، اور اسی کو مطلب عبادت جو ہے تم اللہ کی دین کی، وہاں تم بہت آنےسٹ اور سچائی کے ساتھ لگے ہوئے ہو، تو تبھی تم مومن ہو۔ ورنہ اللہ کا قانون ایک طرف اور تم بیوی کا قانون سن رہے ہو، اولادوں کا قانون سن رہے ہو، جو انہوں نے بولا یہ نہیں کرنے کا، یہ کرنے کا، ہاں ٹھیک ہے قرآن میں ہے لیکن ابھی ہم کو نہیں، ابھی اس وقت اپنے کو یہی کرنا ہے بھائی، تو کیا کریں گے تم بولیں گے نہیں بھائی ابھی یہ تو میرے سارے فیملی ممبر ہیں، ان کو میں اپوز کیسے کروں، تو اللہ کو اپوز کر لیا۔ یہیں پر آ کے پتا چلتا ہے کہ منافقت ہے۔ سنسیئرٹی ان دیئر ریلیجن اور دیئر ہول انر بینگ، تمہارا اندر پورا جو ہے، تمہارا دل، تمہارا صدور، تمہارے سوچنے کی صلاحیت، یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے اندر، وہاں پر سنسیئرٹی، اخلاص ہونا چاہیے، which brings them as full members into the goodly fellowship of faith۔ ایمان کی جو فیلوشپ ہے اگر وہ حاصل کرنا ہے، تم کو بھی وہاں کا ممبر بننا ہے، تم کو بھی وہاں کا بیچ چاہیے، تو اب تم جب یہ سب چاروں کنڈیشن جو ہے وہ پوری کرو گے، اب تم اس ایمان والوں کا جو ممبرشپ ہے وہ تم نے حاصل کر لیا، گڈلی فیلوشپ آف فیتھ، اب وہ تمہیں مل گیا۔ اب ہے آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ، کیا ملے گا اللہ کو، بعذابکم، کہ وہ تمہیں عذاب دے، تمہیں پنش کرے، اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یعنی اپنے ہی بندوں کو، اپنی ہی مخلوق کو سزا دے کے اللہ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کو کیا اس میں بہت خوشی مل رہی ہے کیا کہ اپنے بھکتوں کے اوپر ڈالو مصیبتیں اور بہت خوش ہو جاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر اللہ جو تم پہ عذاب ڈالے تو اللہ کو اس میں کیا ملے گا، کیا فائدہ کیا ہوئے گا اللہ کا؟
اور اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ اگر تم شکر گزار ہو، ان شکر تم، اگر تم شکر گزار ہو، تم اللہ کے بہت گریٹفل ہو، تم اللہ کی ہر چیز جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، خواہ وہ تم ایک سانس لیتے ہو وہ بھی، تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی، تمہاری ہر چیز، اور جو دنیا میں اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے، جو دوسروں کو دیا اس کو مت دیکھو، تم کو کیا دیا ہے بس اسی کو دیکھو، اور اس میں تم شکر گزار بنو، خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو سچے دل سے۔ دوسروں سے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں، ہمارے پاس وہ ہے کہ نہیں، وہ ہرسی دنیا عذاب الموت ہے، وہ جو بھی ہرسی دنیا ہے وہ عذاب الموت ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس ہے، ایک غریب انسان ہے، جھوپڑے میں رہتا، اللہ نے اس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ یہی سوچے اللہ نے مجھے آنکھ دیا ہے، میرے کان ہیں، میری زبان ہے، میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ میرے گلے میں چوک نہیں کر دیتا مجھے کہ میرا دم گھٹ جائے، بلکہ وہاں میری ہیلپ ہوتی ہے کہ وہ اندر نگل سکتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں تو وہ نگلتا ہے۔ سوچو کہ وہ اللہ جو ایک ایک چیز ہمارے لیے کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر سب کچھ، ہم جو سانسیں لیتے، جو ہوا، جو آکسیجن، ایوری تھنگ، اور جو ہم کھاتے ہیں، خواہ وہ ترکاریاں ہو، سبزیاں ہو، یا پھر وہ فروٹ ہو، یا پھر وہ جو بھی نان ویج ہو، مرغی گوشت جو بھی، تو یہ ساری جو بھی چیز تم کھا پی رہے ہو اس کے بھی، چاہے وہ ایک آرڈینری کھانا کسی کو مل رہا ہے، کسی کو بہت اعلیٰ مل رہا ہے مرغ مسلم، تو وہ مرغ مسلم کو دیکھ کے اپنی دال روٹی کے لیے کوسنے نہ پڑ جائے گا یہ کیا ہے، مجھے تو یہ ملا ہے۔ وہاں اللہ کا شکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میرا بندہ شکر کرے جس حال میں بھی میں نے اس کو رکھا ہے، تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں اسے عذاب دوں، مجھے کیا مل جائے گا اس کو عذاب دے گی۔ لیکن بندے کا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان نے یہی چیلنج کیا تھا، یا اللہ تو تیرے بندوں کو کبھی بھی شکر گزار نہیں، یہ ناشکرے پائے گا تو ان کو۔ تو یہی تو ہے جو ناشکرے، تبھی تو جو ناشکرے انہی کو تو شیطان اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا نا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلی بات یہاں پر یہ بولا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس کے بعد اللہ نے کہا اور تم ایمان لاؤ۔ اور ایمان کے لیے وہی ہے کہ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ، ہر چیز پہ تم کو ایمان رکھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ شکر گزاری اور ایمان، اگر یہ دو چیز تمہارے پاس ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ جب تم ایسے ہوں گے تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اگر تم ایسے ہو، تم نے ایمان تمہارے اندر ہے، تم شکر گزار بھی ہو، تو پھر اللہ کو تم کیا پاؤ گے؟ اللہ جو ہے وہ اس کا یہ شاکرن علیما، یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے شاکرن اور علیما، یعنی کہ وہ ان کو اپریشیٹ کرے گا، ریکگنائز کرے گا کہ میرے بندے نے یہ کیا، میرے بندے نے یہ شکر گزاری کی، میرے بندے کا ایمان تھا، اس کے اوپر تکلیف آئی، اس نے ذرا بھی کچھ نہیں سوچا بس یہی ہے اللہ کی طرف سے اور یہی میرے لیے خیر ہے۔ کیونکہ وہ خیر کیا ہے وہ کوئی جان سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ پھر ان کے لیے شاکرن، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ ان کا شکریہ ادا کرے گا، نہیں، اللہ ان کی شکر گزاری کرے، یہ بھی نہیں بول سکتے، اللہ کی شان کے خلاف جاتا ہے یہ۔ اس لیے اللہ کے لیے شاکرن جو ورڈ ہے اس کا کہ اللہ اس کو بہت اپریشیٹ کرے گا، قدردانی جس کو کہتے ہیں، اللہ قدردانی کرے گا، اور اس لیے کرے گا کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، علیما، وہ سب کچھ جانتا ہے کس نے کتنی سچائی کے ساتھ، کتنے دل سے، کتنے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھا ہے اور اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہے۔ تو سوچ لو حشر کے دن اگر اللہ کسی کو اس طرح ویلکم کرے کہ جو اس کے کنگڈم میں جو جا رہا ہے اس کو اللہ آ کے ایک مطلب اس کو اپریشیشن دے، تو کیا لگے گا؟ اتنی بڑی ہستی۔ What can Allah gain by your punishment if you are grateful and you believe؟
Nay, it is Allah that recognizeth all good and knoweth all things. इसकी भी नोट है 653. There is no pleasure nor advantage to Allah in punishing His own creatures. यानी अल्लाह अपने ही बंदों को सजा दे तो उसमें अल्लाह का क्या फायदा है, और प्लेजर क्या है, उसमें खुशी क्या मिलेगी अल्लाह को. There is no pleasure nor advantage to Allah in punishing His own creatures, over whom He watches with loving care. उनके ऊपर तो अल्लाह की निगाह बड़ी मोहब्बत के साथ होती है कि उनकी केयर की जाए, उनकी तकलीफ को दूर किया जाए, उनकी मुश्किल को आसान किया जाए, उन पे रहम किया जाए. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि ये उलट है. ही रिकॉग्नाइजेस एनी गुड, हाउ एवर लिटिल, विच ही फाइंड्स इन अस, एंड डिलाइट्स टू गिव अस अ रिवॉर्ड बियॉन्ड ऑल मेजर. यानी बल्कि हमारे अंदर एक छोटा सा भी गुड होगा ना, छोटा सा तिनका, अल्लाह उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा. अगर उसने हमारे अंदर कहीं कोई अच्छाई देखा, कोई ऐसी नेकी, कोई खैर, और अल्लाह को बहुत खुशी महसूस होगी कि इसके बदले में मैं मेरे बंदे को इतना अजर दूं कि वो बियॉन्ड ऑल मेजर, बेहिसाब. His recognition of us compared by a bold metaphor to our gratitude to him for his favors. अल्लाह जो अप्रिशिएट करेगा, रिकग्नाइज करेगा, उसके लिए अल्लाह ने जो चीज हमको यहाँ दिया है वो एक काफी अच्छी बड़ी जैसे है कि हमारा अल्लाह के लिए शुक्र गुजार होना. जो भी अल्लाह ने हमको फेवर्स किए हैं या हम पे जो भी इनामात किए हैं, नेमतें की है, उसके लिए तो ये अल्लाह उसको रिकग्नाइज करेगा कि ये इतना बड़ा कंपैरिजन है कि हमने उसका शुक्र अदा किया और हमने ईमान भी रखे उस पे, अल्लाह पर. द एपिथेट शाकिर इज अप्लाइड टू अल्लाह. शाकिर अल्लाह है. As here in 2 सूर्य यानी मतलब सूर्य बकरा, सूर्य नंबर 2 158 आयत. To him for his favors, नहीं सॉरी फॉर कहाँ थी मैं, and others passages, और भी जगह पर है कुरान में कि ये सूर्य बकरा की आयत नंबर 158 भी है और दूसरी जगहों पर भी है. सूर्य नंबर 16 सूर्य अन्नहल, उसकी आयत नंबर 121. इट इज अप्लाइड टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम. वहां अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे कहा ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड. अल्लाह ने ये कहा कि उन्होंने अपनी शुक्रगुजारी जो है बताई. ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द फेवर्स ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के जो भी उनके ऊपर नेमतें हुई उन्होंने उसका जो शुक्रगुजारी जो है वो उन्होंने अल्लाह को बताई, जाहिर की. हु चोज हिम, अल्लाह ने उनको पसंद फरमा लिया. एंड गाइडेड हिम टू अ स्ट्रेट वे, और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत की उस सीधे रास्ते की, सिरात अल मुस्तकीम की. क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को उनके हर फेवर के लिए बहुत शुक्रगुजारी करते थे. हालांकि आजमाइश भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी आई, फिर भी वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से थे.